آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر عید بقرعید کی نماز میں کسی کی ایک رکعت چھوٹ جائے، دوسری رکعت میں شامل ہو، یا کوئی اور رکوع میں امام چلا جائے پھر شامل ہو، یا دوسری رکعت میں شامل ہو، تو وہ کیا کرے؟ نماز میں عموماً آپ نماز پڑھتے ہیں تو اگر پہلی رکعت چھوٹ جائے تو آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کو جو جتنی باقی رہتی ہے 2 رکعت باقی ہے تو 2 پڑھ لیتے ہیں، 3 رکعت باقی رہتے ہیں 3 پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں تو نارمل سبھی کو پتا ہوتا ہے، مگر عید بقرعید کا شاید ہی کسی کو پتا ہو اور کسی نے بتایا ہو کہ اگر نماز چھوٹ جائے پہلی رکعت یا دوسری رکعت تو وہ کیا کرے اور کب شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام باتیں اس ویڈیو میں کلیئر کرنے والا ہوں، تو اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ کو ڈائریکٹ میں کتاب سے ہی بتا رہا ہوں، مسئلہ کے ٹائپ میں، مسئلہ سیدھا مسئلہ۔ نیت وغیرہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ ہے کہ آپ پہلے کھڑے ہو جائیں، امام اللہ اکبر کہے تو آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں، اور اس کے بعد ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 بار امام اللہ اکبر کہتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے، تیسری بار میں ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پہلی رکعت تیسری رکعت میں ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد امام الحمدللہ اور سورت پڑھے گا، رکوع سجود نارمل جیسے نمازوں میں ہوتے ویسے۔ دوسری رکعت میں کھڑا ہونے کے بعد ڈائریکٹ ہی ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر امام قرات کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد جب سورت پڑھ لیں گے، اس کے بعد امام 3 بار ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کو بھی 3 بار ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کرنا ہے، اور اس کے بعد رکوع جانا۔ تیسری چوتھی بار امام جب اللہ اکبر کہے تو آپ کو ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے، ہاتھ میں اٹھانا ہے، اور باقی نماز جیسے ہوتا ہے ویسے سیم ٹو سیم ہوتا ہے۔ تو یہ تو نارمل لگ بھگ سبھی کو باتیں معلوم ہے، تو میں آپ کو کچھ مسئلے بتا رہا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد کوئی شامل ہوا، پہلی رکعت میں امام نے اللہ اکبر کہہ دیا اور اس کے بعد شامل ہوا، تو اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو۔ فور ایگزامپل، آپ نے سمپل طریقہ میں بتاتا ہوں کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تینوں جو تکبیریں ہوتی ہیں وہ کہہ گئے اور قرات کر رہے ہیں، اور آپ تب شامل ہوئے، لیٹ ہو گئے، تو اب آپ بھی نیت باندھنے کے بعد 3 تکبیریں کہیں، چاہے امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہو، آپ 3 تکبیریں کہیں جیسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد نماز میں شامل ہوں۔ حوالہ بے عالمگیر و در مختار وغیرہ۔ مسئلہ ہے کہ امام کو رکوع میں پایا تو پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر دیکھے کہ اگر عید کی تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو عید کی تکبیریں بھی کہے اور تب رکوع میں شامل ہو۔ اگر یہ سمجھے، اگر اس کو لگتا ہے کہ عید کی تکبیریں کہتے کہتے امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شریک ہو جائے، اور رکوع میں بلا ہاتھ اٹھائے عید کی تکبیر کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا رکوع سے، تو امام کے ساتھ سر اٹھائے اور باقی تکبیریں چھوڑ دے، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا، اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جب امام صاحب دیکھے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور تب آپ پہنچے تو فٹافٹ آپ نے نیت باندھی اور اللہ اکبر کہہ کر کے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے آپ نے 3 تکبیریں کہہ دیں گے تو آپ کہہ لیں، اور نہیں لگتا تو آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں اللہ اکبر کہہ کے، اور رکوع میں ہی آپ 3 بار بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کہے۔ اور اگر آپ نے 1 بار بولا، 2 بار بولا، اور جب تک امام صاحب نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو آپ باقی سب چھوڑ دیجئے اور امام صاحب کے ساتھ سر اٹھا لیجئے، آپ کی وہ تکبیریں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حوالہ بھائی عالمگیر وغیرہ۔ مسئلہ ہے کہ دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اس وقت کہے جب اپنی چھٹی ہوئی رکعت پورا کرنے کھڑا ہو۔ حوالہ بھائی عالمگیر وغیرہ۔ آپ فور ایگزامپل دوسری رکعت میں آپ نے شامل ہوا، امام صاحب دوسری رکعت کے لیے تھے اور آپ شامل ہوئے، تو آپ نے 1 رکعت پڑھنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ اپنی چھٹی ہوئی تکبیریں پورا کریں گے۔ مسئلہ ہے کہ امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے، بلکہ جب اپنی چھٹی ہوئی پڑھے اسی وقت کہے۔ امام صاحب جیسے رکوع میں تھے، آپ پہنچے کہ امام صاحب نے سر اٹھا لیا رکوع سے، تو آپ ڈائریکٹ نماز میں شامل ہو جائیے، اور جب آپ کی رکعت جب اٹھیں گے دوسری رکعت پڑھنے کے لیے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو آپ اس وقت وہ تکبیریں کر لیں۔ حوالہ بے عالمگیر وغیرہ۔ مسئلہ ہے کہ آخر رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہوا تو اپنی دونوں رکعتیں تکبیروں کے ساتھ پورا کریں۔ فور ایگزامپل، آپ عیدگاہ پہنچے اور دیکھا کہ ارے یار نماز تو پوری ہو گئی، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں، تو آپ نماز میں شامل ہو جائیے۔ نماز میں شامل ہونے کے بعد جب امام سلام پھیر لے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو سیم ٹو سیم وہی پروسیس اپنانا جو شروع سے اب رہتے ہیں، یعنی تکبیر بھی کہیں گے
رکوع سجود جیسے ہوتا ہے سب کچھ ٹوٹل کریں گے، حوالہ بھی عالمگیر وغیرہ۔ اور کوئی سوال ہو، کسی طرح کی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ اور اس چینل پہ نئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم ایسے مسائل و مسائل کی کتاب، مسائل و مسائل کے ویڈیو کتابوں سے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔